السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد ما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. جزا الله عنا محمد وآله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر، واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وجاء في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة فاسلموا تسلموا. وقال: تركت فيكم أمرين لو لم تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس دین کو بالکل مکمل بنایا ہے اور مکمل بنا کر ہمیں پیش کیا ہے اور ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ اس پر ہم عمل کریں۔ دین نام ہے حقوق اللہ کا اور حقوق العباد کا، کہ ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے حق کو پورا کرنا، اور حقوق العباد کا کیا مطلب ہے کہ جتنے بندے ہیں ان بندوں کے حقوق کو ادا کرنا۔ حقوق اللہ بہت تھوڑے ہیں، اللہ کا حق بہت تھوڑا ہے۔ حقوق العباد یعنی بندوں کا حق، تو جتنے بندے ہیں اتنے حق ہیں، جتنے بندے ہیں، کیونکہ ایک انسان کا دن میں ہزاروں لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، آفس میں ہے یا وہ کاروبار کر رہا ہے یا وہ گھر پہ ہے، تو الگ الگ طریقے سے الگ الگ لوگوں سے، الگ الگ مزاج کے لوگوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ تو جتنے لوگوں سے اس کا واسطہ پڑ رہا ہے، حتیٰ کہ وہ سفر بھی کر رہا ہے تو جو سفر میں بغل میں بیٹھا ہے تو اس کا بھی حق ہے۔ تو جتنے لوگ ہیں اتنے حق ہیں، اللہ کا حق بہت تھوڑا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے حق میں تو گنجائش رکھی ہے، لیکن بندوں کے حق میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کہ بندے کا حق بڑا سخت معاملہ ہے۔ اللہ کیونکہ وہ سخی ہے، اس کو ہمارے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو 19-20 اللہ معاف کرے گا۔ اور اللہ اتنا بڑا سخی ہے، اتنا بڑا سخی ہے کہ حدیث میں 2 قصے آتے ہیں اللہ کے سخاوت کے، کہ آخرت میں اللہ کا کیسا نظام ہے اور اللہ کیسے بہانے ڈھونڈتا ہے، کہ اپنے حق معاف کرنے میں کیسا اللہ بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ 2 قصے آتے ہیں حدیث میں کہ شخص کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، تو اللہ رب العزت اس سے فرمائیں گے کہ جاؤ ایک نیکی لے کر آ جاؤ، تو میں تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دوں، نہیں تو تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ طے ہے اگر نیکی نہیں ملی۔ تو وہ جائے گا ماں کے پاس، باپ کے پاس، بھائی کے پاس، بہن کے پاس، سب کے پاس جائے گا، اسے کوئی نیکی نہیں دے گا، تو وہ تھک ہار کر بیٹھ جائے گا کہ ہائے، ایک نیکی کی وجہ سے میرا تو جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو وہ ایک شخص کے پاس بیٹھا ہوگا، تو وہ شخص اس سے پوچھے گا کیا ہوا، تمہارے ساتھ کیا فیصلہ کیا گیا؟ تو کہے گا کہ میری ایک نیکی کم پڑ گئی جس کی وجہ سے میرے لیے جہنم کا فیصلہ طے ہے۔ تو اس پر وہ شخص کہے گا مبارک ہو، تمہیں نیکی مل گئی، جاؤ میں تمہیں اپنی نیکی دیتا ہوں۔ تو وہ چھلانگے لگاتا ہوا اللہ کے دربار جائے گا کہ اللہ ایک نیکی مل گئی مجھے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ کون ہے، بلاؤ اسے، کس نے نیکی دی تم کو؟ تو شخص کو بلایا جائے گا، تو اس سے پوچھیں گے اللہ تم نیکی دیتے ہو؟ کہا میں اپنی نیکی دیتا ہوں۔ اور کیوں دیتے ہو؟ آج تو ماں اپنی نیکی نہیں دے رہی، باپ اپنی نیکی نہیں دے رہا، بیٹا اپنی نیکی نہیں دے رہا، بھائی اپنی نیکی نہیں دے رہا، تم کیوں دیتے ہو؟ تو کہے گا کہ اللہ میرے پاس ایک ہی ہے، ایک ہی نیکی ہے، میرے پاس ہو تب بھی میرے کوئی کام کی نہیں، میرے پاس نہ ہو تب بھی میرے کوئی کام کی نہیں۔ تو میں نے سوچا چل تیرے اس بندے کا کام بن جائے، تو میں اس لیے اس کو نیکی دیتا ہوں۔ تو اللہ فرمائے گا اچھا آج کے دن تو مجھ سے زیادہ سخی بننا چاہتا ہے، چل تیری اس سخاوت میں میں نے تجھے بھی جنت دی اور اسے بھی جنت دی۔ تو اللہ اتنا بڑا سخی ہے، اس کے ساتھ بڑا آسان معاملہ ہے۔ ایک دوسری اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت 2 شخص کھڑے ہوں گے، ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا،
کہ جاؤ جہنم میں، وہ سامنے جہنم میں جاؤ، چلے جاؤ، تو ان میں سے ایک ہوگا وہ تیزی سے بھاگ کر جائے گا، اور ایک ہوگا جو تھوڑی دیر چلے گا پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا، تھوڑی دیر چلے گا پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا. تو اللہ دونوں کو بلائیں گے ادھر آؤ، تو وہ واپس آئیں گے دونوں. تو اللہ نے جو بھاگ کے گیا اس سے کہیں گے اللہ کہ تمہیں دکھ نہیں رہا کہ کیا ہے؟ جہنم خوفناک گھاٹی ہے. تو کہیں گے اللہ دنیا میں کبھی تیری نہیں مانی، آج تو نے حکم دیا تو میں نے سوچا آج ہی تیری مان لوں، کہیں اس کے ذریعے بخشش ہو جائے. تو دوسرے سے پوچھیں گے اللہ کہ تم بار بار پیچھے مڑ کے کیوں دیکھ رہے تھے، بار بار پیچھے مڑ کے کیوں دیکھ رہے تھے؟ تو کہے گا کہ اللہ میں نے تیری رحمت کے بہت سے قصے سنے تھے، تیری رحمت کے بہت سے واقعات سنے تھے، اور تیرا کلام بھی پڑھا تھا، اس میں لکھا تھا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تیرے نبی کا کلام بھی پڑھا تھا، اس میں لکھا تھا کہ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت جو ہے میرے غصے پر بھاری ہے، اس لیے میں امید کر رہا تھا کہ کہیں تو مجھے واپس بلا لیں. تو اللہ دونوں کو معاف فرما کے جنت میں ڈالے. تو اللہ کا بڑا آسان معاملہ ہے، بڑا آسان معاملہ ہے، بس شرک نہ کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرے. اور شرک کرتے ہوئے جو مر گیا تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ شرک برداشت نہیں کرتا، اور اس کے علاوہ جو چاہے اللہ معاف فرمائے. لیکن کیونکہ حقوق العباد بہت ٹف ہے، بہت سخت ہے، اللہ نے حقوق العباد کا معاملہ اتنا سخت رکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مل مفلس، صحابہ سے فرمایا مل مفلس، کہ بھکاری جسے ہم لوگ بھکاری کہتے ہیں، عرب میں اس کو مفلس کہا جاتا ہے، عربی ورڈ ہے مفلس، یعنی کنگال جس کے پاس کچھ نہ ہو. تو صحابہ نے کہ مل مفلس، مفلس کون ہے، بھکاری کون ہے، کنگال شخص کون ہے؟ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، تو صحابہ نے فرمایا کہ المفلس من لا دینار ولا درہم، کہ مفلس ہماری امت کا تو وہ شخص ہوگا جس کے پاس نہ دینار ہے نہ درہم ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ہماری امت کا مفلس وہ نہیں ہے، ہماری امت کا مفلس کوئی اور ہے. تو آپ نے فرمایا صحابہ سے ان مفلسی من امتی یوم القیامہ، کہ ہماری امت کا مفلس وہ ہے یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوۃ وحج، کہ جو قیامت کے دن بہت ساری نمازیں لے کر آئے گا، بہت سارے روزے لے کر آئے گا، بہت ساری زکوٰۃ لے کر آئے گا، بہت سارے حج لے کر آئے گا، لیکن کیا کر کے آئے ہوگا؟ ولکن قد شتم ھذا وسب ھذا وضرب ھذا، لیکن وہ کسی کو گالی دیتا ہو، دنیا میں اس نے کسی کو گالیاں دی ہوگی، دنیا میں کسی کو اس نے بے حق مارا ہو، ناحق مارا ہوگا، دنیا میں اس نے کسی کا مال لیا ہوگا، دنیا میں کسی سے اس نے کیا کیا ہوگا؟ بدسلوکی کی ہوگی، بد زبانی کی ہوگی. تو کیا کیا جائے گا؟ تو اس کی فیؤخذ من حسناتہ، اس کے نیکیاں لے لی جائیں گی، اور جن کو برا بھلا کہا تھا، جن کو مارا تھا، جن کا مال کھایا تھا، ان کو ان کی نیکیاں دے دی جائیں گی. اور جب تب بھی حساب برابر نہیں ہوگا تو اللہ رب العزت ان کے گناہ لے کر اس پہ ڈالیں گے، تو وہ زنا نہ کر کے بھی زانی ہو جائے گا، وہ بدکاری نہ کر کے بھی بدکار بن جائے گا، وہ چوری نہ کر کے بھی چور بن جائے گا. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو اوندھے منہ کے بل اس کو جہنم رسید کر دیا جائے. تو میری امت کا مفلس یہ ہے جو قیامت کے دن ایسے پیش آئے. ایک شخص حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اعمال تولے جا رہے ہوں گے، تو کبھی اس کا پلڑا سیدھے ہاتھ کی طرف جھک رہا ہوگا، تو کبھی اس کا پلڑا الٹے ہاتھ کی طرف جھک رہا ہوگا. تو وہ جب سیدھے ہاتھ کی طرف جھک رہا ہوگا تو وہ خوش ہوگا، جب الٹے ہاتھ کی طرف جھک رہا ہوگا تو وہ افسوس کرے گا، اس کی جان نکل آئے گی، کیونکہ موت تو مر چکی ہے. روایت میں آتا ہے کہ اگر موت ہوتی تو مر جاتا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر اللہ رب العزت ایک فرشتے کو حکم دے گا کہ وہ ایک بادل کی شکل میں آئے گا، بادل وہ اس کے سیدھے ہاتھ کے ترازو پر رکھ دیا جائے گا، پھر اس کا پلڑا جھک جائے. تو وہ فرشتوں سے سوال کرے گا یہ کیا چیز ہے؟ تو فرشتہ کہے گا کہ یہ وہ تیرے اخلاق ہے، یہ وہ تیرے معاملات ہیں جو تو دنیا میں لوگوں کے ساتھ کیا کرتا تھا. تو میرے بھائیو، حقوق العباد جسے ہم کہتے ہیں یہ بڑا سخت معاملہ ہے، بڑا سخت معاملہ ہے. اگر کسی نے کسی کا حق مارا اور وہ مار کر مر گیا تو اللہ کی طرف سے معافی نہیں ہے جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کرے. اور قیامت کے دن ماں بیٹے کو معاف نہیں کر سکتی، ماں بیٹے کو نیکی نہیں دے سکتی، تو ہم دوسرے سے کیا امید رکھیں؟ نمازی آپ دنیا میں گھومیں آپ کو کروڑوں نمازی مل جائیں گے، آپ دنیا میں گھومیں آپ کو لاکھوں روزے دار مل جائیں گے،
دنیا میں گھومے کروڑوں لاکھوں حج کرنے والے مل جائیں گے، حرم پورے سال بھرا رہتا ہے، حج کے دن پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، لیکن اس کے بعد پوری دنیا میں آپ کو بمشکل چند اخلاق والے ملیں گے جن کے بول میں سچائی ہو، جن کے کردار میں عفت ہو، جن کے بول وہ بولے تو ان پر یقین کیا جاتا ہو، یہ ایسے نہیں ملیں گے۔ کفار مکہ کا کفر دیکھیں، اتنا بڑا کفر کہ آخری نبی سے ٹکر لے لی، آخری نبی سے ٹکر لے لی، اور معجزات پہ معجزات دیکھ رہے ہیں مسلسل۔ فتح جب سے آپ کی نبوت کا آپ نے اعلان کیا تب سے لے کر فتح مکہ تک معجزات، مسلسل معجزات دیکھے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے، ایمان نہیں لائے، بدر میں فرشتے دیکھ لیے، ایمان نہیں لائے، احزاب میں فرشتے دیکھ لیے، ایمان نہیں لائے، 10,000 کا لشکر مکے میں گھستا دیکھ لیا، ایمان نہیں لائے، لیکن اللہ کے نبی نے جب اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا سارے کلمہ پڑھ گئے۔ جو 23 سال آپ کی نبوت رہی، 7 ہجری 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، تو غالباً یہ 20-22 سال کا واقعہ، 20 سال کا 21 سال کا واقعہ عرصہ ہے۔ 23 سال تک منصوبے، موت کے منصوبے بنانے والے، پلاننگ کرنے والے کہ کیسے اللہ کے نبی کو جو ہے شہید کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ ہجرت سے 1 دن پہلے کیسے پلاننگ کی، اللہ نے کیسے ان کے پلاننگ کو، ان کے منصوبے کو جو مٹی میں ملا دیا، اور اس کے بعد کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو در پہ بس کسی طرح جان چھوٹے، یہودی لگے، کفار لگے، اور لگے ہوئے ابو سفیان جیسا قائد، وہ پوری جان لگا دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح نعوذ باللہ شہید کیا جائے، نہیں کر سکتے، جان کوئی مارنے آ رہا ہے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے دروازے پہ کھڑے، دونوں ہاتھ کو اس طرح لیے ہوئے، ایسے کیے ہوئے، اور اس کے بعد فرمایا ما ظنکم انی فاعل بکم، کہ تمہارا کیا سوچتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا، اور سامنے وہ سب کھڑے جو جان کی دشمن تھے، جو جان لینے والے ہیں، سوائے 2-4 چند کے چھوڑ کے، تو ان کے لیے موت کا پیغام تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ما ظنکم، کہ تم کیا سوچتے ہو، تمہاری جو دماغ میں کیا چل رہا ہے کہ انی فاعل بکم، کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ تو ان لوگوں نے فرمایا اخ صالح وابن صالح یا اخ کریم وابن کریم، کہ ایک نیک بھائی ہو، نیک بھائی کے بیٹے ہو، یا صالح عزت پاک بھائی ہو اور پاک شخص کے بیٹے ہو، آپ تو ہم سے امید ہمیں آپ سے اچھی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحبوا فانتم اقول لكم كما قال یوسف لاخیہ، کہ میں تم سے وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا ارحبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تمہیں میں نے معاف کیا، آج تم سے کوئی معاف نہ ہوگا۔ تو جب اللہ کے نبی نے یہ اخلاق کا مظاہرہ کیا تو سارے کے سارے کلمہ پڑھ گئے۔ تو سوچیں کہ اخلاق کی طاقت، سوچیں قرآن کی آیتیں دیکھیں، جب قرآن نازل ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں لمبی پڑھنا شروع کر دی، بہت لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اتنی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے کہ پیروں میں ورم آ جاتا تھا، سوج جاتے تھے، سن ہو جاتے تھے۔ تو اس پر قرآن نازل ہوا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ میرے حبیب ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ آپ نے نمازیں بھی کم کر دی، آپ نے خرچ کرنا اسٹارٹ کیا تو آپ دونوں ہاتھ سے لٹاتے تھے، تب اللہ نے پھر قرآن اتار دیا لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، ایسا اندھے ہو کے خرچ نہ کرو کہ پھر تمہیں ہی ضرورت پڑ جائے، کہ پھر تم مانگنے لگو دوسروں سے اور پھر تم حسرت کے ساتھ بیٹھ جاؤ، ایسے بھی خرچ نہ کرو۔ آپ نے وہ بھی روک دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے میں پوری رات دن کر دیتے تھے، اور ان کڑن ہوتی تھی کہ یہ کیوں نہیں ایمان لاتے۔ پھر اللہ نے آیت اتاری کہ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اتنا غم نہ کرو کہ تم ہی ہلاک ہو جاؤ۔ پھر ایک دوسری جگہ فرمایا لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين، کہ میرے حبیب اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ اپنے آپ کو مار ڈالیں گے؟ اللہ منع کر رہے، اللہ منع کر رہے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا مظاہرہ کیا، سچائی کا، کردار کا، لوگوں سے معاف کرنے کا، ان چیزوں کا جب مظاہرہ کیا، تب اللہ نے کیا فرمایا کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اے میرے حبیب تیرے اخلاق تو انتہائی اعلیٰ ہے، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ یہ تعریف کی،
تعریف کی۔ تو میرے بھائیوں، اسلام جو پھیلا ہے پوری دنیا میں وہ اخلاق سے پھیلا ہے۔ جس قوم کے اخلاق گر جائیں، جو قوم اخلاقی طور سے پست ہو، اس قوم کو نماز روزہ نہیں اٹھا سکتے۔ جو قوم اخلاقی طور سے گر جائے تو اللہ کی نظر میں ایسی ذلیل ہوتی ہے جیسے شام کو سورج کا ڈوبنا یقینی ہو جاتا ہے۔ آج ہم دوسروں کو چاہے جتنی گالیاں دیں، وہ اخلاق میں ہم سے اعلیٰ ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا پہلے بھی ہوا ہے کہ اسلام کے پاس پیسہ نہیں تھا، اسلام میں کوئی طاقت نہیں تھی اور اسلام کے پاس کوئی بھی وہ نہیں تھی، لیکن اسلام کے پاس سب سے بڑا ہتھیار اخلاق تھا، جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں پھیلتا چلا گیا۔ ایسی کیا وجہ تھی کہ غیر مسلم جو دوسرے لوگ جس ملک میں جاتے تھے مسلمان، وہاں کے غیر مسلم ان کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ان کو فتح دے دے، یا اللہ ان کو فتح دے دے۔ خطابی دور میں جب روم فتح ہونے کو تھا، جب روم کی طرف اسلامی لشکر گیا، تو وہاں کے رومی جو باشندے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ ان مسلمانوں کو جو ہے فتح دے، ان مسلمانوں کو فتح دے۔ تو جب اخلاق کی طاقت ہوتی ہے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، اور جب اخلاقی طور پر انسان گر جاتا ہے، قوم جب تباہ ہوتی ہے تو وہ ایک دو آدمی کے عمل کی وجہ سے پوری قوم تباہ نہیں ہوتی۔ یہ قاعدہ ہے، یاد رکھیں کہ ایک دو آدمیوں کی وجہ سے پوری قوم کبھی تباہ نہیں ہوتی۔ جب بھی وہ تباہ ہوتی ہے تو اجتماعیت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اکثریت کے جب عمل خراب ہو تب وہ تباہ ہو جاتی ہے، تب وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں لشکر آئے گا مکے پہ چڑھائی کرنے، تو وہ جو بیدہ کے مقام پر ہوگا تو ان میں سارے کے سارے دھسا دیے جائیں گے زمین میں۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، اس میں تو نیک لوگ بھی ہوں گے جو جنگ کرنے نہیں آئے تھے، وہ اپنا کاروبار کرنے آئے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں وہ بھی دھسا دیے جائیں گے، لیکن قیامت کے دن وہ اپنی نیتوں کے اعتبار سے اٹھائے جائیں گے، ہے نا۔ ایک صحابی نے اما عائشہ نے ایک جگہ پوچھا اللہ کے نبی سے، انہلک وفینا الصالحون، کیا ہم تب بھی ہلاک کر دیے جائیں گے جب ہم میں نیک لوگ باقی رہیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ہم تب بھی ہلاک کر دیے جائیں گے اذا کثر فیہم الخبث، کہ جب برائی کا ریشو زیادہ ہوگا تو ہم ہلاک کر دیے جائیں گے۔ ثم یبعثون علی نیاتہم، پھر وہ اپنے نیتوں کے اعتبار سے اٹھائے جائیں گے۔ تو جس قوم کے اخلاق تباہ ہو وہ قوم کبھی سر اٹھا کے نہیں جی سکتی۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، نہ اللہ نے اس کی طرف کبھی بولا ہے کرنے کو۔ اللہ نے بولا ہے کہ اخلاق درست کرو، اخلاق درست کرو۔ اسی لیے قرآن میں آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ ظہر میں 4 رکعت فرض ہے، یا عصر میں 4 رکعت فرض ہے، یا مغرب میں 3 رکعت فرض ہے، ظہر کی 12 رکعتیں ہیں پوری، اور عشاء کی 17۔ کہیں قرآن میں نہیں ملے گا، وہ حدیثوں میں ملے گا، لیکن قرآن میں آپ کو ضرور ملے گا کہ اس کے گھر کھانا ہے کہ نہیں کھانا، اس کے گھر جانا ہے کہ نہیں جانا، اس کے ساتھ رہنا ہے کہ نہیں رہنا، اس سے شادی کرنی ہے کہ نہیں کرنی، اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں کہ نہیں، گھر میں کس وقت میں جا سکتے ہیں، کس وقت میں نہ جائیں، گھر میں کیسے رہنا ہے، بھائیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ماں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بیٹوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ یہ پوری ترتیب آپ کو قرآن کریم میں ملے گی، کیونکہ اخلاق سے معاشرہ بنتا ہے، اور جب معاشرہ بنتا ہے تو اس سے حیا آتا ہے، اور جس قوم میں حیا ہو تو وہ قوم اللہ کے نزدیک بہت باعزت قوم ہوتی ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ جس قوم میں بے حیائی پھیل جائے وہ قوم سر اٹھا کے جینے کا حق چھوڑ دیتی ہے، اور جو قوم بے حیائی کے شکار ہو وہ اللہ کے نزدیک عذاب کی ایسی مستحق ہوتی ہے جیسے شام کو سورج کا ڈوبنا لازمی ہوتا ہے، ایسے ہی ان پر عذاب کا آنا لازمی ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آدھے گھنٹے میں کوئی کیا بیان کر لے کہ اخلاق کیا چیز ہے، آدھے گھنٹے میں کوئی کیا بیان کر لے کہ اخلاق کس چیز کا نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہم پڑھتے ہیں کہ آپ دنیا کے سب سے مصروف ترین انسان تھے، دنیا کے سب سے مصروف ترین انسان تھے، کہ آپ عالمی نبی تھے، آخری نبی تھے، آپ کو پوری دنیا کو پیغام بھی دینا ہے، آپ کو ہر چیز کھول کے بیان کرنا ہے، آپ کو صحابہ کو بھی ٹائم دینا ہے اور لشکر کو بھی بھیجنا ہے، اور ساتھ میں گھر 9 بیویاں آپ کی تھی، بیک وقت آپ کو ان کو بھی ٹائم دینا ہے، 4 بیٹیاں تھیں، 2 اور 1 بیٹی کے 2 بیٹے تھے، سب کو ٹائم دینا ہے۔ دنیا کا سب سے مصروف ترین انسان ہونے کے بعد آپ ایسے اپنے اخلاق گزارتے تھے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے، اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے، یعنی اللہ کے رسول کا رہن سہن کیسا تھا۔ تو آپ نے فرمایا
अमा क़राअतल कुरान, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा है? कहा पढ़ा है। काना खुलुकुहुल कुरान, जैसा अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया वैसे अल्लाह के नबी के अखलाक है। दुनिया का सबसे मसरूफ तरीन इंसान होने के बाद भी आपके अखलाक कैसे? तो हम उन्हीं की उम्मती हैं, हम उन्हीं के उम्मती हैं। हमारे यहाँ नमाजी मिल जाएंगे, हमारे यहाँ रोजेदार मिल जाएंगे, हमारे यहाँ ज़कात देने वाले भरपूर हैं, सखी भरपूर है, लेकिन मेरे भाइयों बड़े अफसोस के साथ कि हमारे यहाँ अखलाक वाले नहीं हैं, हमारे यहाँ अखलाक वाले नहीं हैं। मैं नमाज के जरिए इस्लाम का तारुफ नहीं करा सकता, मैं रोजे के जरिए इस्लाम का तारुफ नहीं करा सकता। मुझे रोजा बताने के लिए मुझे दलील देनी पड़ेगी कि मैं रोजे से हूँ। मुझे नमाज एक पर्टिकुलर टाइम है 5 वक्त, और उसके अलावा मैं नहीं बता सकता कि इस्लाम क्या है। मैं ज़कात के जरिए, हज के जरिए नहीं बता सकता, हज में वैसे नहीं बता सकता इसलिए कि वहाँ गैर मुस्लिमों का दाखिला ममनू है, लेकिन मैं अखलाक के जरिए पूरी दुनिया को इस्लाम का तारुफ करा सकता हूँ। मैं अपने अखलाक के जरिए, अपने अच्छे बिहेवियर के जरिए पूरी दुनिया से इस्लाम का तारुफ करा सकता हूँ। अगर मेरे अखलाक अच्छे अखलाक हैं तो दुनिया मुतासिर होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने इंतहाई बदतमीजी से आपने कहा कि तू वही है कि जो नबूवत का दावा करता है, इस तरह के अल्फाज फरमाए। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई इसको ले जाओ, इसको खाना भी खिलाओ और इसको पानी भी पिलाओ, दूध भी पिलाओ, और इसके पास कल मेरे पास लेकर आना। जब ये अखलाक देखी वो कल इस्लाम ले आए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जिस मुल्क में जाते, जिस इलाके में जाते, वहाँ इस्लाम की लहर फैल जाती है। इसलिए नहीं कि वो तलवार के जरिए, वो तो बहुत चंद जंगी हुई है। अखलाक ऐसे थे। एक उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर का वाक़या है कि जंग के उसूल में से यह है कि पहले उनको इस्लाम की दावत दी जाए, उसके बाद उनको दियत पर उभारा जाए, और उसके बाद तीसरा मरहला है कि जंग के ऊपर अब बोला जाए। तो ये 3 मरहले हैं, इसके बाद जंग है, 2 मरहले, इसके बाद तीसरा मरहला जंग का है। उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में एक लश्कर गया, उसने ये नहीं किया और डायरेक्ट धावा बोल दिया। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को पता लगा तो आपने तमाम लश्कर से कहा कि फौरन इलाका खाली करो, तुमने इस्लाम के कानून को तोड़ा है। इलाका खाली करवाया गया और कहा गया कि अब दोबारा से स्टेप करो। तो जिस कौम, उनको पता चला कि ये कौम ऐसी है कि उन्होंने अपने उसूल तोड़ने पर इलाके खाली कर दिए, हालांकि जंग जीत सकते थे, पूरी कौम बगैर जंग के इस्लाम में। तो मेरे भाइयों बहुत जरूरत इस बात की अपने अखलाक से इस्लाम का तारुफ कराएं। हमारे अखलाक कैसे हो कि हम इस्लाम को अच्छाई को पेश करने वाले बने, हम इस्लाम की बदनामी का सबब ना बने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खूबसूरत जिंदगी लेकर आए, एक खूबसूरत जिंदगी लेकर आए। दीन की बुनियाद शुरू होती है इबादत से, कि अल्लाह के नबी ने फरमाया बुनियल इस्लाम अला खम्स, बुनियल इस्लाम अला खम्स, कि इस्लाम की बुनियाद नीचे होती है। उसको फरमाया कि बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है। शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व इताइज ज़कात वल हज व सौम रमज़ान या व सौम रमज़ान व हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है कि ईमान पर, नमाज पर, रोजे पर, ज़कात पर, हज पर। बुनियाद मुकम्मल नहीं होती, बुनियाद तो कहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन घर मुकम्मल तब होता है जब उस पर छत डल जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया वइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, कि मैं अखलाक की तकमील के लिए उतारा गया हूँ। यानी मैं अगर ईमान मुकम्मल करना है, ईमान मुकम्मल करना चाहते हो तो अपने अखलाक को दुरुस्त करो। सह जाना, बर्दाश्त कर जाना, सब्र का घूंट पी जाना, ये अखलाक है। इंशाअल्लाह ऐसी ताकत बनेंगे कि पहाड़ भी टकराएगा तो वो रेजा रेजा हो जाए। बहुत से वाक़यात हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का, और भी दीगर उलमा के ऐसे वाक़यात हैं जो सुन के हैरत होती है कि इतने बड़े अखलाक वाले। तो हम सब तैयार करें कि हमारे जिस्म से, हमारे बदन से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सबसे बेहतर मुसलमान वो है कि मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, कि सबसे बेहतर मुसलमान वो है कि जिससे दूसरा मुसलमान भाई या दूसरा उसका गैर मुस्लिम भाई उसके जबान से और उसके हाथ से क्या महफूज रहे। अखलाक का ताल्लुक 80% जबान से है। इस जबान को कंट्रोल करें तो इंशाअल्लाह 80% अखलाक आपके कंट्रोल में होंगे। दाढ़ी रखने वाले और अच्छी नमाजें पढ़ने वाले ऐसी जबान इस्तेमाल करते कि इंसान बदगन हो जाए, उनके पास बैठना छोड़ दे, ऐसी जबान इस्तेमाल करते तो इस्लाम की बदनामी का सबब ना बने। ऐसे ही दीन, अल्लाह के नबी ने फरमाया
بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا وطوبى للغرباء. اسلام بڑی قسم کرسی کے عالم میں شروع ہوا تھا اور عنقریب ایسا ہی ہو جائے گا، اور آج ویسا ہی ہے. لوگ اسلام سے بھاگتے ہیں، اللہ کے نبی کے نام سے بھاگتے ہیں، اس لیے کہ ان کی دکان چلی جائے گی. سیاستدان اللہ کے نبی کے نام کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی سیاست چلی جائے گی. کوئی تاجر اللہ کے نبی کے اخلاق کو استعمال کرنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی تجارت چلی جائے گی. کوئی ٹیچر، کوئی انجینئر، کوئی گراہک، کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی کام لے لو، وہ اللہ کے نبی کو اخلاق کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی دکان، ان کی دنیا چلی جائے. تو میرے بھائیو، اگر دنیا میں سر اٹھانا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے محبت کریں، لوگ آپ سے محبت کریں. ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی سے پوچھا انا کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھ سے محبت کریں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تکن خیر الناس، کہ لوگوں کے لیے بہتری بنو، لوگوں کے لیے بھلائی کا کام کرو. ایک صحابی آئے، انہوں نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ تقوی میں سب سے اعلیٰ ہو جاؤں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے اخلاق اچھے کرو. ایک صحابی آئے، انہوں نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھ سے محبت کریں اور میری عدم موجودگی میں مجھے یاد کریں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں کی مجبوری میں، لوگوں کی پریشانی میں ان کے کام آؤ، تو لوگ تمہیں یاد کریں گے اور تمہارے ساتھ تمہاری عدم موجودگی میں تمہیں یاد کریں گے. تو میرے بھائیو، اخلاق بہت بڑا چیپٹر ہے. اسلام کا دوسرا نام اگر ہو سکتا ہے تو اخلاق ہو سکتا ہے. اسلام کا اگر تعارف کرایا جا سکتا ہے تو اخلاق کے ذریعے تعارف کرایا جا سکتا ہے. اگر جس اعتبار سے ہمارے اخلاق ہیں اور ہمارے اعمال ہیں، اگر اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پھر امید ہی چھوڑ دیں کہ کوئی ہمارے اسلام میں داخل ہوگا. جو بھی اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میں پڑھ کر داخل ہوا، میں دیکھ کر داخل نہیں ہوا. اگر میں دیکھتا مسلمانوں کو تو میں کبھی اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے کتابوں کو پڑھا، پھر میں اسلام میں داخل ہوا. تو یہ سارا گناہ، جتنے بھی لوگ اسلام سے دور ہیں، اس کا سارا گناہ ہم سب پر پڑ رہا ہے کہ ہم اخلاقی اعتبار سے آ رہی ہیں. اور جو قوم اخلاقی اعتبار سے آ رہی ہو، اسے اور کوئی ہرانے کی ضرورت نہیں ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہت مشہور مقولہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے لڑنا ہو، بغیر جنگ کے لڑے، بغیر جنگ سے جیتنا ہو، تو ان کو بد اخلاقی میں ڈال دو، جیت تمہاری مقدر ہے. تو اللہ رب العزت مجھے ہم سب کو اچھے اخلاق اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے اخلاق درست فرمائے یا اللہ، اور اللہ رب العزت ان اخلاق پر ہمیں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے جن اخلاق پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.